السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، امید ہے کہ آپ اللہ کے فضل و کرم سے بہتر ہوں گے، اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ میں آپ کا میزبان اس یوٹیوب چینل کا آپ سے مخاطب ہے۔ آپ کو ایک ویڈیو دکھائی جا رہی ہے جو کہ بہار ویلفیئر فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام مورخہ 11 اگست 2024 عیسوی کو بہار ویلفیئر فاؤنڈیشن کے مرکزی آفس میں ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں سابقہ مشرقی پاکستان سے آئے ہوئے جتنے بھی پاکستانی ہیں ان کی شناختی کارڈ کا مسئلہ ڈسکس کیا گیا اور اس پر کارروائی کے لیے ایک مناسب طریقہ مرتب کیا گیا۔ وہ آپ کو جیسے معلوم ہے، پہلے بھی 1971 میں جب یہ ہمارا سابقہ مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا تھا، تو اس سے پہلے سب پاکستانی تھے، اور اکارڈنگ ٹو انٹرنیشنل لا جو بائی برتھ پاکستانی یا جسی ملک میں بھی ہوتے ہیں وہ بائی برتھ ہوتے ہیں پاکستانی، ان کا وہ رائٹ کوئی چھین نہیں سکتا۔ اور کسی ملک میں اگر ہے تو انہوں نے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہوتا ہے، مگر ہماری کانسٹیٹیوشن میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ جو بائی برتھ پاکستانی ہوگا وہ پاکستانی ہوگا، جو پیدا یہاں ہوا ہوگا، جس کے پیرنٹس بھی اگر پاکستانی ہیں تو پھر کوئی اور اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو اسی طرح جو وہاں سے آئے ہیں وہ پاکستانی تھے، اور جو ان کی اولاد پیدا ہوئی ہیں یہاں وہ بھی پاکستانی ہیں، مگر ان کے شناختی کارڈ جو ہیں وہ بلاک کیے جا رہے ہیں، اور ان کو جو ہے شناختی کارڈ سے محروم کیا جا رہا ہے، ان کی پہچان سے ان کو محروم کیا جا رہا ہے۔ تو اس سلسلے میں ان کو بہت مشکلات ہیں، جس میں داخلے بھی نہیں ہو رہے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا ہے، بچوں کے ذہین بچے ہیں جو وہاں سے آئے ہوئے ہیں۔ تو اس سلسلے میں جو ہے نا، سیمینار سے میجر ریٹائرڈ مسرت عبدالخالق، چیئرمین محبان پاکستان فاؤنڈیشن ممتاز حسین انصاری، قیصر جمیل ملک، سید یوسف امام، خالد پرویز، سید حسن رضا بخاری، کمانڈر ریٹائرڈ پرویز عالم، EPCF فاؤنڈیشن کے جنرل سیکرٹری شمش الدین، ڈاکٹر شکیل، اور صدر بہار ویلفیئر فاؤنڈیشن سید طارق شعیب، نائب صدر مرشد رضا نے خطاب کیا۔ نظامت کے فریض جہاں زیب عارف نے انجام دیے۔ اس موقع پر افتخار حسین کامل، نعیم اقبال عارف، حسن سلیم اختر اور شمس الہدیٰ بھی موجود تھے۔ سیمینار میں اجتماعی جدوجہد پر زور دیا گیا۔ ممتاز انصاری اور سید طارق شعیب نے پارلیمان میں ہونے والی پیش رفت سے آگاہ کیا اور اس بات کا اعادہ کیا کہ اگر مجوزہ ترمیم کا مسئلہ حل نہ ہوا تو احتجاجی تحریک اور قانونی چارہ جوئی کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیراً۔ اب آپ ویڈیو پوری دیکھیے اور اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ کمنٹ کے سیکشن میں آپ اپنے رائے ہمیں دے سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیراً۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر بھی ضرور کریں اس ویڈیو کو اپنی خاص طور پر کمیونٹی میں، اور اوورآل بھی، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ خیراً۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ پھر آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس پروگرام میں تشریف لائے، اپنا قیمتی وقت نکالا۔ بہت شکریہ۔ اور اب میں اور یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، آپ لوگ اس چیز کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس شناخت نہ ہو پھر وہ اس اپنی زندگی، اپنے آنے والی نسل، کسی کے لیے بھی بہتری کا کام نہیں کر سکتا۔ میں جنرل سیکرٹری بہار ویلفیئر فاؤنڈیشن۔ پہلے تو معذرت کے پروگرام میں ہم 4 بجے کے بجائے 5 بجے شروع کر رہے ہیں۔ تاخیر کی وجہ موسم ہے، جس کے لیے معذرت ہوا ہے۔
ہم نے جو یہ پروگرام آج آرگنائز کیا ہے اس میں ان تمام لوگوں کو دعوت دینے کی کوشش کی ہے جن کا تعلق ہماری جو بہاری کمیونٹی ہے، جن کے شناختی کارڈ نہیں بن رہے ہیں، ان کے جو معاملات ہیں جو اس میں پیش ہیں. جو لوگ ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں، اگر وہ ہم سے رہ گئے ہیں، اگر انہیں کال نہیں کر سکے تو معذرت خواہ اس کے لیے. اور اگر میں دعوت دیتا ہوں سیکرٹری صاحب سختیاں جب پالیسیز آ رہی ہیں اس میں تو اس کا یہ سمجھے کہ زندہ رہنا بھی مشکل ہو جائے گا، کیونکہ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ فائلر اور نان فائلر کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے، تو شناخت کی نہیں ہوگی تو وہ تو وہ سپریم کونسل جو ہے وہ سب کی نمائندگی کرے گی، اور اس نمائندگی سے ہمیں یکجہتی کا ثبوت بھی ملے گا، یکجہتی کا رنگ بھی آئے گا، اور ہمیں اس پہ کوئی نہ کوئی رزلٹ بھی ملے گا، اور کوئی بھی یہ نہ کہہ سکے گا کہ ہماری تو اس میں شمولیت نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس طرح کی بھی چیزیں ہونی چاہیے، اور آج میں اس سب کو یہاں پر دیکھ کر بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ یقینی طور پہ یکجہتی کی یہ بھی ایک بہت بڑی مثال ہے جو کہ شعیب بھائی کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ اس طرح سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں، اور ہم سب ایک ہو کر، ایک جان ہو کر، ایک قوم تو ہے ہی ہے، ایک جان ہو کر ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر ہم ان سارے معاملات کو. بہت خوشی کی بات ہے کہ تمام وہ لوگ جو اپنے اپنے لیول پہ اپنے این جی اوز چلا رہے ہیں، بہاری کمیونٹیز کی خدمت کر رہے ہیں، تو اس کو ہم مد نظر رکھتے ہوئے اور اسی میں ایک یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جو ہمارا ایشو ہے مین، اسی ایشو کے اوپر ہمیں ایک اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا چاہیے یکجہتی کے ساتھ، جس سے ایک لائمل طے کر کے اس لائمل کے اوپر چلنا چاہیے، ایک پلیٹ فارم پہ ایک ہی لائن پہ چلنا چاہیے. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے. میرے محترم دوستوں بزرگوں السلام علیکم. پہلی بات تو یہ ہے کہ سر آپ کا کیا نام؟ میں آپ کے بات سے متفق ہوں، اور شاید اسی چیز کی کمی ہے کہ ہم ٹھیک ہے، ہم اگر اپنے سے تو میرا مقصد یہ نہیں ہے. میں تو جن لوگوں کو جانتا ہوں جو اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں شناختی کارڈ کے حوالے سے، ویسے تو اگر انٹرنیشنل بنیاد پہ بات کریں تو وہ ہمارے تجارتی رشد بھائی ہیں، ان کی ٹیم ہے، خالد صاحب بھی ان سے متعلق ہے. اور کراچی میں جہاں تک میں جانتا ہوں میرا انوالومنٹ ہے، یہ ممتاز بھائی ہیں، ممتاز انصاری بھائی ہیں، ان حوالوں سے میں انہیں کے ساتھ چلتا ہوں. سب چیز بات یہ ہے، باقی کچھ انڈیویجول بنیاد پہ میں جو کر سکتا ہوں میں کرتا رہا ہوں. لیگل فیلڈ وہ جو ہے وہ فورم پہ کچھ کیسز بھی کیے، کچھ جیتے بھی ہیں، کچھ ہارے بھی ہیں انہیں شناختی کارڈ کے حوالے سے. جو خالد پرویز صاحب نے بگن کیا ہے، میں اسی چیز پہ یہی کہوں گا کہ سب سے پہلے ایک ریکویسٹ ہوگی کہ لیٹس آل گیٹ یونائٹیڈ آن ون پلیٹ فارم. ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہوں، پھر آپ کے پاس یہ ایک انگلی کمزور ہوتی ہے اور ایک کا جو ہے نا مضبوط ہوتا ہے. تو لیٹس ہم اس چیز کے یونائٹیڈ ہے. ایک دنیا میں ایک قوم ہے جو اون کرتی ہے اپنے لوگوں کو، اور اس کی وجہ سے اس کمیونٹی کے کسی بھی فرد پہ کوئی مشکلات آتی ہے تو وہ اس کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور اس کو اس قابل کر دیتے ہیں کہ وہ کسی کا محتاج نہیں رہے. وہ ہے یہودی قوم. تو اگر آپ لوگ میری بات سے اتفاق کریں تو میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ یہودی قوم بن جائیں، لیکن ان کی جو چیزیں جس چیز کو فالو کر کے وہ اپنی کمیونٹی کو اوپر پہنچانے میں آج کامیاب ہوئے ہیں، ان کی کچھ چیزیں ہم سیکھیں. دعوت دوں گا جناب رضا بخاری صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے مشورے سے نوازیں ہمیں. السلام علیکم. دیکھیں طارق شعیب بھائی نے جو آج میٹنگ رکھی ہے یہ اچھی بات ہے. اس سے پہلے یوسف امام صاحب نے رکھی تھی، اس سے پہلے تحریک بہاری پاکستان کے تحت ہم نے لکھی. دو شعر کے ساتھ میں کہوں گا کہ حدود ہی میں رہے تو بہتر، حدود ہی میں رہے تو بہتر، وگرنہ ہوگی گناہ خواہش. تو ہم خواہشیں تو بہت ساری رکھتے ہیں، خاص طور پہ ہمارے اتحاد کی بات ہوتی ہے، لیکن یہ اتفاق ہے کہ ہم
آتے تو ہیں لیکن متحد نہیں ہوتے. اور ہمارے معزز مہمان جناب ممتاز انصاری صاحب محبان پاکستان چیئرمین محبان پاکستان کے تشریف لے آئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہایت ہی واجب الاحترام حاضرین مجلس، اب یہ ہے کہ یہ مسئلہ آج کل اچانک پیدا نہیں ہوا. جو بہاری 1974-75 میں سرکاری ریپارٹیشن میں جو گھٹن زدہ ماحول ہے اس میں ایک امید کی کرن دکھائی ہے انہوں نے، اور اللہ کرے جو ہماری کمیونٹی کے لیے یہ پازیٹیو ہو اور ہمیں اچھی خبر ملے اس حوالے سے. اب میں دعوت دوں گا جناب میجر مسرت صاحب کو. یہ کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے اور بہت شکریہ آپ کے آنے کا. آئیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز مہمان گرامی، بزرگان اور ساتھی، چھوٹے بڑے سب کو میرے خواہشات. آج کا جو مضمون ہے یا جو ہمارا ارادہ ہے بہت اچھا ہے، اور پہلی بات تو یونٹی کی گئی تھی. تو اس یونٹی پر شروع میں کچھ لوگوں نے اس میں بھی شامل تھا، امام صاحب بھی شامل تھے، آپ بھی شامل تھے. ایک یہ کہتی کونسل بنائی گئی تھی، اس کو ہم نے ریکگنیشن کے لیے بھیج دیا تھا رجسٹریشن کے لیے، اور آپ آلموسٹ رجسٹرڈ بھی ہو گیا تھا، مگر لوگوں کی ہمیں اتنی پذیرائی نہیں ملی. کیا خیال ہے امام صاحب؟ شعیب بھائی، شعیب بھائی، ہاں. تو اس طرح ہے، وہ ہمیں نہیں ملی اور اس میں ہمیں کافی سننا، اپنی باتیں بھی سننی پڑی، ہمیں کرٹیسزم بھی سننی پڑی اور اوپن بھی سننی پڑی. خیر وہ چل رہا ہے، ایسا وہ بھی نہیں ہے. مسئلے کو حل کرنا ہے. حل کس طرح کرنا ہے؟ ابھی جتنی باتیں کی گئی ہیں وہ باتیں اپنی جگہ سب صحیح ہیں. میں ایڈوکیٹ صاحب کا بھی توجہ ذرا چاہوں گا، کیونکہ میری جو سوچ ہے وہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. کوششیں سب نے کرنی ہیں. ممتاز انصاری صاحب نے بھی بتایا کیا کچھ ہوا، تو اس میں میٹنگیں وغیرہ بھی ہوئی ہیں. وہ اسمبلی کی سب کمیٹی تو نہیں تھی، وہ سینیٹ کی سب کمیٹی تھی. تو سینیٹ کی سب کمیٹی کے انچارج راجہ سپورٹ آغا صاحب کے وہ اسمبلی چلی، جو ہوا انہوں نے بتا دیا. ابھی دیکھیں 1900 جو امینڈمنٹ کی بات کر رہے ہیں وکیل صاحب، ایڈوکیٹ صاحب، آپ کی طرف 1900 جو لوگ آ گئے تھے آفیشیلی، جو لوگ پہلے آ گئے تھے، جن کے پاس ریپیٹیشن فارم ہے، جن کے پاس جو لیگلی آئے، جن کو تھوڑا سا وقت مجھے اگر آپ دیں گے تو تھوڑا سا زیادہ ایکسپلین کر دوں گا، 2-4 منٹ. تو اس میں یہ ہے کہ وہ تو ان کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. جیسے کوئی اسٹیٹ بینک تھا کہ ملازم ہیں، بینکوں کے ملازم ہیں، سینٹرل گورنمنٹ کے ملازم ہیں، ان سبوں نے ان کو اسپانسر کیا تھا. اور ان دنوں میں بھی میں کیپٹن تھا اور اسلام آباد میں پوسٹڈ تھی، تو کیبنٹ ڈویژن میں بھی میں اکثر جایا کرتا تھا، اس لیے کہ میرے والدین بھی ہوئی پھنسے ہوئے تھے. تو اس سلسلے میں پھر خیر میرے والدین کا پہلے ریلوے والوں کو پہلے انہوں نے سینٹرل گورنمنٹ میں کر لیا تھا، تو اس کے بعد پھر انہوں نے ایک دم سے ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں کہ ریلوے سینٹرل نہیں، کیونکہ سینٹرل گورنمنٹ کی جو جتنی بھی وہ چیزیں تھیں، جو اسٹاف تھے ان کو تو آفیشیلی آ گیا. بہرحال ریلوے کا نہیں ہوا. خیر وہ میں نے اپنی پیسے کے تھرو آرمی کے تھرو کرا لیا تھا. اچھا، اب اس میں جو بات امینڈمنٹ کی جا رہی ہے، امینڈمنٹ ٹھیک ہے انہوں نے کی ہے، یہ کرنا نہیں چاہیے تھا.
انہوں نے امینڈمنٹ کر دی ہے. اچھا اب اس میں یہ ہے کہ آپ جیسے مقررین نے یہاں بتایا کہ اس میں زیادہ امینڈمنٹ بھی مشکل نہیں ہے, یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, مگر جیسے ممتاز انصاری صاحب نے بھی بتایا کہ یہ مسئلہ سب قوم پرستی کا ہے. اور مجھے سندھ میں رہتے ہوئے میں یہ نہیں چاہتا کہ کوئی ایسی بات کروں یا سندھ کے خلاف بات کروں, مگر میری اپنی ذاتی رائے یہی ہے کہ ایک پروونس جس میں ہم ہیں, ہم خود سندھی ہیں, نئے سندھی کہہ لیں, پرانے سندھی کہہ لیں, یہ نہیں چاہتے کہ ہمیں یہاں پر آباد ہو جائے. اگر وہ لوگ پنجاب میں آباد ہو جاتے, جیسے نواز شریف نے بھی اس کو ایک بلایا, اور پنجاب میں میاں چنو میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے, انہوں نے اپنی ذاتی زمین دی, وہاں پہ گھر بنائے. میں گیا ہوا تھا PPCF کے سلسلے میں, ہر جگہ میں تقریباً گیا تھا, ہر PPCF ہیڈ کوارٹر میں گیا تھا, تو وہاں پر میں نے لوگوں سے انٹرویو پر بھی لیے تھے. تو وہاں پر میں نے خود وہ جگہ دیکھی کہ جو لوگ بھی آتے ہیں یہاں پر یا لایا جاتا ہے ان کو, پنجاب میں جو بس گئے اس لیے کہ ان کو گھر مل گئے, ان کو زمین مل گئی, اس میں صرف PPCF والے شامل ہیں, دوسرے کوئی شامل نہیں. PPCF کو اس لیے کہ وہ بھی جو جنگی قیدی ہو گئے, اور جنگی قیدیوں نے پھر ان کو بلایا, اپنے ان کو بلایا, ان کو گھر بھی مل گئی, ان کو زمین بھی مل گیا, ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے, وہاں پر سیٹلڈ ہیں, بہت اچھے سے ہیں, گھر زمین جیسے کہا وہاں زیادہ پرابلم نہیں ہے. مگر وہاں بھی ایک ایسا پرابلم کوئی آ جائے تو آج وہاں بھی نہیں چھوڑتے. گجرانوالہ میں کہا تو مجھے ادھر مقیم صاحب جو آپ کے صدر ہیں, شمشد الدین صاحب جانتے ہیں, مقیم صاحب, تو وہ مجھے لے گئے کیمپ وہاں کے اس میں. وہاں پر ایک بزرگ تھے, وہ ریٹائرڈ صوبیدار کے بیٹے تھے, انہوں نے 20-22 سال 24 سال انہوں نے جاب کی وہی فیکٹری میں لائل پور میں, اس کو لائل پور کہلاتا تھا. اچھا وہ ایک دم سے پینشن کے قریب پہنچ گئے تھے, تو کہیں سے وہ ڈیٹیکٹ ہو گیا, یا ہماری مخبری ہوتی ہے یا لوگوں نے کہ دشمنی ہوتی ہے, تو کسی نے بتا دیا کہ ان کا شناختی کارڈ جو ہے نا وہ اس میں کچھ گڑبڑ ہے. تو انہوں نے جب چیک کیا تو واقعی ان کا پھر ان کا ریویو بھی نہیں ہوا تھا, تو وہ پھر انہوں نے ان کو نکال دیا, جاب سے نکال دیا, اور ان کو وہ کہاں 70,000 80,000 تک لے رہے تھے, مگر ڈیلی ویجز پر وہ آ گئے, اور مانے انہوں نے چلو ہم ڈیلی ویج. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ بہت سارے لوگ جو آفیشیلی ریپیٹیٹ ہو کر آئے ہیں, انہوں نے بعض اوقات ایسے بھی کیے ہیں اور ہمدردی بھی کیا ہے کہ جیسے ان کی اپنی آفیشیل اولاد اور جو ہے وہ ہیں, اتنی وہاں کلنگ ہوئی, اتنا وہاں پر یہ ہوا, بربادی ہوئی کہ کسی کا ایک بھانجا رہ گیا, کسی کا کوئی بھتیجا بچ گیا, کسی کی کوئی ایک بھتیجی رہ گئی, اس طرح کے مطلب 1-2 آدمی فیملی سے رہ گئے. تو انہوں نے کہا یہ کہاں چھوڑیں گے, ہم ان کو کیا کریں گے, ان کو بھی ساتھ لے چلنے میں. جب وہاں پر ایمبیسی میں لوگ جاتے تھے, کرواتے تھے, اپنا وہ بتاتے تھے, تو وہ وہاں پر بتاتے تھے کہ یہ جب جاتے تھے دکھاتے تھے گورنمنٹ کے, سینٹرل گورنمنٹ کراچی کے ہمارے پاس یہ ہے, تو اس میں 1-2 لوگوں کے نام وہ بھی لکھاتے تھے, وہ لکھاتے تھے. تو جو آفیشیلی بھی آئے جن کے ساتھ اگر کوئی وہ چلتا رہا, ان کے شناختی کارڈ وغیرہ بھی ریڈیو ہوتے رہے, مگر بعد میں جب ایک زمانہ آیا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ٹری میں انہوں نے کہا کہ ٹری میں کچھ لوگ اور ان کو وہ نظر نہیں, دوسرے نظر آ رہے, انہوں نے ایک وہ چلایا, اسکیم چلائی کہ بھائی اور ٹریز میں جو غیر متعلقہ لوگ ہیں اس میں یہ لوگ ہو گئے تھے, ان کا ٹری نہیں ملنا تھا والدین وغیرہ. اب وہ جھوٹ تو نہیں بتا سکتے, آپ تو نہیں چینج کر سکتے, خیر پہلے جو کچھ لوگوں نے کیا تو ان کا رہ گیا. مقصد کہنے کا کہ وہ کیسز اب ابھر کے کیا آ رہے ہیں, اور اب ان کے کیسز کو بھی بلاک کر رہے ہیں. اس میں جیسے وہ لوگ بھی ہیں جو گردنیہ پاسپورٹ جس کو کہتے ہیں اس سے آئے ہیں, یا کچھ لوگ ویسے آئے ہیں جو یہاں شادی کر لی ہے, انڈیا سے لوگ اب آئے ہیں, کچھ لوگ ان سے شادیاں کر لی. خیر یہ سب کو پتا ہے, مگر میں نے آپ کو اس لیے بتایا. اچھا اب ہم حل کی طرف آتے ہیں. حل کیا ہے اس کا؟ دیکھیں حل میرے خیال میں, کیونکہ میں یہ کلیم تو نہیں کروں گا کہ میں کچھ جانتا ہوں یا نہیں جانتا ہوں, یا میں نے کیا یا نہیں کیا, میں نے کچھ نہیں کیا,
میں باقی سب لوگ ماشاءاللہ کرتے رہے ہیں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، مگر تو ایڈوکیٹ صاحب آپ کی توجہ، میرے خیال میں ہمیں 3-4 ایکشن کرنے ہوں گے۔ ایک تو جس پر یونٹی کی بات لوگوں نے کی ہے ٹاپ سب سے اوپر، اس کے بعد دوسری چیز ہے ریگولر میٹنگ، اور یہ تیسری چیز ہے ایک لائحہ عمل جو ہم نے تیار کرنا ہے، کیا کرنا ہے۔ اس لائحہ عمل میں میرے خیال میں جو اسمبلی میں گئی ہے، یا جیسے ممتاز صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ پاس اسمبلی میں چلی گئی ہے، آئی ڈونٹ نو، کہیں ہم نے سنا نہیں ہے یا کہیں اخبار میں نہیں آیا، ایسا ہی کہہ رہے کہ 22 تاریخ کو کمیٹی کے سامنے بھی پیش ہوئی ہے اور یہ ہوا، وی ڈونٹ نو، آئی ڈونٹ نو، ایٹ لیسٹ میں بھی کہ وہ جیسے انہوں نے کہا کہ چھپائے گئے سندھ والے اپوز کرتے، تو ہو سکتا ہے چھپا کے بڑی چیزیں چھپتی نہیں ہیں، اسمبلی میں جائے گی، بحث ہوگی تو وہ تو پھر پتہ چل جائے گی۔ خیر بہرحال وہ اگر ہوئی ہے پھر بھی نہیں، میں آپ کو آج یہاں کھڑے کھڑے کرتا ہوں کہ یہ نہیں ہوگا، نہیں کر سکتا، یا تو اپنی میجورٹی ہو، 2/3 میجورٹی ہو کسی ایک پارٹی کی، وہ لوگ جس کو امینڈمنٹ کیوں ایڈوکیٹ صاحب ایسے ہی 2/3 میجورٹی ہوگی تو پھر یہ امینڈمنٹ ہو سکتی ہے۔ اچھا آپ سمپل سے ہو جائے گی، قانون ہے یہ، جی جی سمپل سے ہو جائے گی، قانون ہے، آئین میں ترمیم کے لیے 2/3 چاہیے، یہ قانون ہے، قانون نہیں ہے، یہ آئین میں ترمیم ایکٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قانون میں ترمیم کر سکتا ہے، وہ کر سکتے ہیں، کوئی اور چیز ہے، مگر آپ ایڈوکیٹ صاحب بیٹھے، اچھی بات ہے، ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے، ایکٹ قانون ہوتا ہے یا یہ لوگ قانون ہوتا ہے؟ ایکٹ تو ایکٹ پاس ہی ہوتا ہے جب 2/3 میجورٹی ہوتی ہے۔ نہیں ایکٹ پاس ہوتا ہے، اس کو انگریزی میں کہتے ہیں اسٹیٹیوٹ کہتے ہیں، ہاں، اور یہ جو ہے وہ آئین نہیں ہے، اٹ از ناٹ کانسٹیٹیوشن۔ کانسٹیٹیوشن کے امینڈمنٹ کے لیے 2/3 چاہیے ہوتا ہے، باقی عام قانون جو ہوگا ادر دین کانسٹیٹیوشن جو ہوگا سمپل میجورٹی۔ تو میں آپ کو یہی بتانے کا رہا تھا، ٹھیک ہے، چلو میری انفارمیشن میں نالج ہو گئے، اسی لوگ ہیں یہاں پر، قانون نہیں ہے، ایکٹ بہرحال ایکٹ کو قانون کہتے ہیں، یہ میں جانتا ہوں، اور وہ ابھی کون سا قانون جو ہے 2/3 سے ہوگا یا امینڈ ہوگا یا نہیں ہوگا، اس سب میں نہیں جانتا، مگر میں اتنا جانتا ہوں کہ یہ چیز ہوگی کیونکہ آپ کو انہوں نے جو امینڈمنٹ کر دیا ہے وہ اس لیے کہ ابھی یہ کبھی اسمبلی میں ہمارے سندھی بھائی جو ہیں، ہمارے سندھ کے باسی جو ہیں، سندھ کے جو لوگ ہیں نہیں پاس ہوتے، ان کی میجورٹی ہوتی ہے پیپلز پارٹی یا ایسی کوئی میجورٹی ہو جو 2/3 ریئلی سٹیزنشپ ایکٹ۔ اچھا اس لحاظ سے مجھے اور ایک اچھا ہو گیا کہ مجھے میرے علم میں اضافہ ہو گیا کہ اگر تو یہ ایکٹ نہیں تھا اور ایکٹ کو امینڈمنٹ نہیں کیا ہے تو ہمارا سٹیزنشپ ایکٹ موجود ہے، پرابلم کیا ہے؟ سٹیزنشپ ایکٹ یہ کہتا ہے کہ جو اس ملک میں پیدا ہوا، بلکہ ساری دنیا میں یہ ہوتا ہے، لوگ یہاں سے امریکہ لوگ جاتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں، کیوں جاتے ہیں؟ اس ڈیولپمنٹ اس میں ان کے پاس ویزا ہے، یہ جائز طریقے سے جاتے ہیں، بچہ پیدا کرتے ہیں، وہاں پر جا کر کے اس کا پاسپورٹ بناتے ہیں، آ جاتے ہیں۔ تو سٹیزن ایکٹ جہاں تک مجھے معلوم ہے، ویسے میرے نام کا LLB تو میں نے کیا ہوا ہے بٹ پریکٹسنگ نہیں ہوں، رجسٹرڈ ریٹائرمنٹ کے بعد میں نے LLB کیا تھا، اور پھر ہائی کورٹ بار میں بھی رجسٹرڈ ہوا، شروع میں فیس دیا، اب نہیں دیا، کیونکہ 6 مہینے ادھر اس وقت ہمیں پریکٹس کرنا پڑتا تھا، اور جو میں نے حال دیکھا ہے 1 مہینے میں پیسے دینا ادھر، اس کو پیشی کے لیے، فائل پڑھانے کے لیے پیسے، اس کے لیے میں نے توفہ کی کہ بھائی ہم سے یہ کام نہیں ہو سکتا۔ خیر چھوڑے وہ بات کو، تو اگر تو یہ سٹیزنشپ ایکٹ ہے تو آپ یو ہیو گٹ مور، ابھی آپ کے پاس صرف ایک ہی سولوشن کہ اس کو آپ کورٹ میں جائیں، ہائی کورٹ میں لے کے جائیں اور اس کو چیلنج کریں کہ جب آپ کا سٹیزنشپ ایکٹ کیا کہتا ہے، یہی کہتا ہے کہ اگر آپ اس ملک میں پیدا ہوئے ہوں، امید ہے کہ میری بات سمجھ آ رہی ہوگی یا میں بات نہیں کر رہا، مگر بہرحال میرا اپنا خیال ہے، میں اس کو اظہار کر سکتا ہوں۔ تو وہ جب 1971 کا ہمارا کانسٹیٹیوشن جب بنا ہے 73 میں، اس کا ایکٹ یہی ہے کہ جو شہریت آپ کے پاس ہے
تو ایسٹ پاکستان کیا تھا اس وقت 71 میں؟ 71 سے پہلے کیا تھا؟ پاکستان تھا. تو ایوری ون دیئر جو کہ وہاں تھے جو بنگالیز تھے وہ بھی پاکستان تھے ٹل دیٹ ٹائم کہ انہوں نے وہ امینڈمنٹ کر دی. تو اس کے بعد انہوں نے کیا کہتے تھے میرے خیال میں ایک لیگل کیس بنتا ہے. اور اگر ہم چاہے آپ بھی ڈاکٹر صاحب جو ہمارے ہیں ان کو بھی اب جو بھی ہے آکسیجن لگایا کر جو ہے تو اس سے یہ کیس بنتا ہے کہ ہم اس پہ جا سکتے ہیں. اور اس چیز پہ میں بڑا زور دیتا رہا کہ اگر اور میرے لیے تو آج پوائنٹ اور اچھا ہو گیا, میری اوپینین تھوڑی سی بہتر ہوئی ہے. اگر تو ایکٹ ہے اور ایکٹ میں امینڈمنٹ نہیں ہوئی ہے تو یہ رولنگز ہوتی ہیں. تو رولنگز میں تو اینی ٹائم میجورٹی ہی صحیح ٹھیک ہے اگر میجورٹی لے لیں کروا لیں مگر یہ نہیں ہوگا. اس لیے نہیں ہوگا کہ یہ سندھ قوم ہمیں نہیں رہنے دیتی کیونکہ وہ ٹرین سے اتار لیتے تھے. میں کھلے کوئی سنے کوئی بولے مجھے بات حقیقت ہے. I'm not against I call myself Sindhi. Anybody for if someone is listening تو بھلے ہمیں بچہ ہم نے غلطی کی تھی اس پاکستان میں. میرا اپنا اوپینین یہ ہے کہ ہمیں بنگالی بن کر وہیں رہنا چاہیے. Why don't we support them? Why جہاں ہم رہ رہے why don't we support Sindhis? We are living in Sindh. We should be mixed with Sindh. But anyway یہ پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ ہو جائے گی یہ میں کہنا نہیں چاہوں گا. مگر ان کا جب تک ہمیں تعاون حاصل نہیں ہوگا یا امینڈمنٹ نہیں ہوگی آپ لکھ لیں آج اور لکھ کر کے بتا دیں یا انڈر 230 سٹیزنشپ ایکٹ اور جب وہ امینڈ ہی نہیں ہوا ہے تو فرق. تب آپ کلیم کریں ایڈوکیٹ صاحب کہ جی وہ پیدا وہاں ہوئے تھے وہاں پر سے آئے وہاں یہاں آ گئے دو ونگ ہے دونوں پاکستان ہیں ادھر سے ادھر آ گئے تو پھر کس بات کا ثبوت چاہیے آپ کو؟ وہ ثبوت یہ مانگتے ہیں کہ آپ دکھائیں وہاں پر جو لوگ ایسے آ گئے جو آفیشلی آ گئے ان کا تو مسئلہ کوئی نہیں تھا. جو ایسے آ گئے وہ کہتے ہیں مطلب یہ تک ہے مجھے میں کہ انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا ثبوت آپ دکھا دیں کہ آپ وہاں رہیں گے. اس وقت تک جو بھی آتا تھا کیونکہ میرا ہی ایک دوست وہ کرنل جاوید ہے وہ اورنگی میں ہوا کرتا تھا اس کا میں نے ایک انٹرویو بھی لیا تھا اور وہ میرے یوٹیوب چینل پر بھی پڑا ہوا. اگر کوئی دیکھے تو آپ کو ساری حقیقت اس وقت کی پتہ چلتا ہے. اس وقت تو گورنمنٹ نے یہ کیا ہوا تھا اور اس کو آتھرائز کر دیا تھا کہ جس کو بھی لو آتا ہے اورنگی میں تمہارے سامنے تو تم اس کو اوکے کرو اور شناختی کارڈ اس کو کنورٹ اف یو آر سیٹسفائیڈ. مگر یہی مجھے وہ انٹرویو میں بتایا بھی گیا وہ انٹرویو بھی آن ریکارڈ بھی ہے تو آپ لوگ سن بھی سکتے ہیں. اس نے یہ کہا کہ ایم کیو والے اصول جو ہیں یہ فاروق ستار وغیرہ یہ سب آ گئے انہوں نے پروٹیسٹ کیا کہ بھائی یہ ہمارا حلقہ ہے یا ہم کریں گے ہم جن کو سیٹسفائی کریں گے ان کو آپ دیں گے. تو یہ بات ریکارڈڈ بٹ ہمارے لوگوں کا بھی قصور ہے. تو ہمیں یہ کام کرنے کے لیے 3-4 چیزیں چاہیے. ایک تو سب سے پہلے ہمیں متحد ہونا چاہیے. دوسرے ہمارے پاس لوگ ایسے ہونے چاہیے جو کام کرنے والے ہوں پڑھے لکھے ہوں جو دوڑ کر سکتے. تیسرے کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جن کے پاس پیسے ہیں. بغیر پیسے کے کوئی کام نہیں یہاں پر کوئی کام نہیں ہوتا. ایک میں اپنی گاڑی لے کے یا آپ اپنی گاڑی لے کے یا ہمارے یوسف امام صاحب گاڑی اپنے لے کے پھرتے رہتے ہیں اس سے کام نہیں بنے گا. اس کے لیے ایک آپ کو فنڈ بنانا پڑے گا اس کو ریکگنائز کرانا پڑے گا. اس کے بعد آپ کو اس کے تحت چلنا پڑے گا اور پھر آپ جب ریکگنائز آپ کا رجسٹر ہو جائے گا تو آپ اکاؤنٹ بھی کھول سکتے ہیں آپ اس میں پیسے بھی دے سکتے ہیں آپ اس میں ڈونیشن بھی آ سکتا ہے. تو اس طرح کر کے ایک جدوجہد کی طرف سے شمس الدین صاحب میری بات سننے کے لیے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ چاہیے اور اس کے لیے ایک منظم ایک ٹیم چاہیے منظم حوصلہ چاہیے منظم ایک پوشنگ لوگ چاہیے. صرف یہ میرے جیسے کچھ لوگ ہیں تصویر بنا لی ویڈیو بنا لی میں کہتا ایسے لوگوں سے بھی کام نہیں چلے گا کہ اگر ہم نے کام وہ کرنا ہے تو پھر ہمیں اس طرح کرنا پڑے گا. پیسے ہونے پڑیں گے کچھ لوگوں سے آپ کو ڈونیشن لینے پڑیں گے. بغیر پیسے کے یہاں کوئی کام نہیں ہوگا کوئی کام نہیں ہوگا. وہ جی ایچ کیو سے بھی کہتے ہیں ہم پیسے بھیج رہے ہیں پیسے بھیج رہے ہیں پیسے بھیجتے ہیں بیچارے اپنے پیسے سے جمع کر کے کام کر رہے ہیں. کہاں تک کرے گا آدمی کہاں تک کرے گا.
یہ ہے. تو بہرحال امید ہے کہ میں نے ہو سکتا ہے تھوڑا زیادہ ٹائم دے لیا ہو، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں. مگر یہ ہے کہ یہ جو میں نے عرض کیا ہے، اگر ایڈوکیٹ صاحب لگ رہا ہے اسے اگری نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی گڑبڑ ہے. یہ اکیلے میں کریں گے ایگری، ابھی چھوڑ دیں کیونکہ ان کے موڈ سے پتہ لگ رہا ہے کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں 2-3 کیس انہوں نے کر چکے ہیں اس طرح سے، اور وہ ڈسمس ہو چکا ہے. ہاں نہیں وہ ٹھیک ہے، مجھے پتا ہے. اچھا یہ بات بہت لمبی ہو جاتی ہے. شروع میں اگر آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ احتشام نظامی آئے تھے یہاں پر، ایک دفعہ پہلا پریسیڈنٹ میں کراچی کا پاکستان کا انہوں نے مجھے ہی بنایا، اور پھر وہ میٹنگ کی تھی، اس میں بہت سارے لوگ تھے، کرکٹ وغیرہ بھی تھے. ہم نے ڈی سی میں اس کا وہ بھی کیا تھا. پھر اس کے بعد لوگ ہٹتے گئے، پیچھے گئے کہ پیسے کی ضرورت ہے، پیسے ملیں گے، پیسے ہوں گے تو کام چلے گا. تو بہرحال آپ مطلب میری یہ گزارش ہے، اگر ہم اس لیول پہ کچھ کر سکتے ہیں تو ہم ضرور کریں. آخر میں آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ، آپ کا شکریہ، آپ لوگوں کا شکریہ، بہار ویلفیئر کا شکریہ. آخر میں نعرہ لگاؤں گا، پاکستان زندہ آباد، پاکستان زندہ آباد، بہار ویلفیئر فاؤنڈیشن زندہ آباد. 20 منٹ کی تقریر ریکارڈ کرنی ہے. ہاں 20 منٹ میں 60 منٹ کی. بہت شکریہ، بہت شکریہ. یہاں پر بلانے کا جو مقصد ہے، یہ جو چھوٹی ایک اجتماع ہے ہم لوگوں کا، یہاں پر سارے لوگ سارے کام نہیں کر سکتے. بہت سارے لوگ شاید مجھے نہیں پہچانتے ہیں، مگر میں اور ممتاز بھائی اور ہمارے استاد محترم بڑے بھائی شمس الدین میں بیٹھے ہوئے یہاں پہ ایڈوکیٹ صاحب ہیں. 2001 پہلی بات تو جو شرکت کیا اور اس سارے خیال کا بہت بہت شکریہ. میرے خیال میں جو آج بات ہوئی ہے یہ ہماری پازیٹیو بات ہوئی ہے، پازیٹیو میٹنگ بھی ہے. اور اس میں جو خالد پرویز بھائی نے تحریک شروع کی تھی بات سے کہ پہلے آپ ایک پوائنٹ پہ جمع ہوں اور کام شروع کریں، تو ہمیں میرے خیال میں آج کے اگر ہم اس کلوزنگ کی بات کریں تو شاید یہی ہے کہ ہم ایک پوائنٹ پہ جمع ہوں کہ ہماری شناخت کیوں نہیں ہو رہی ہے، اس کے لیے کوشش کریں. پیچھے شکیل بھائی نے جیسے کہا، میجر مسرا صاحب نے کہا، انہوں نے کہا کہ پیچھے سب لوگوں نے کام کیا. ہر پارٹی، ہر ویلفیئر، ہر تنظیم، ہر انفرادی شخص نے اپنے اپنی جگہ جو کام کیا ان سب کو سلام پیش کرنا چاہیے. کیا ہے، کیا غلط کیا ہے، کیا صحیح کیا ہے، اس کو ہم چھوڑ کر، کیونکہ اگر ہم پیچھے کی بات کو لے کے چلتے رہیں گے تو کبھی ہم آگے نہیں بڑھ پائیں. جس نے جو کام کیا ہے بہت اچھا کیا ہے، اس کو سیلوٹ. آگے کیا کرنا ہے اس پہ بات کریں. اگر ہم یہ پیچھے کی بات پہ رہ جائیں گے تو کبھی بھی ہم آگے کے اسٹیپ پہ نہیں بڑھیں گے. اپنے منزل کو دیکھیں اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں. ہمیں اس پہ بات کرنی چاہیے. اور جو ممتاز بھائی نے ابھی بات کی تھی، اس کو میں ذرا سیکنڈ کرتا ہوں. جو جولائی میں ایک پیش کی گئی ہے قومی اسمبلی میں شناخت کے حوالے سے ایک قرارداد پیش کی گئی ہے. تارڑ صاحب نے پیش کی ہے میرے خیال میں، تارڑ صاحب نے 10 جولائی والی. اتفاق سے میں نے قرارداد جو آج کی باتیں ہوئی اس میں جو ایک قرارداد بنی ہے، ایک ایجنڈے کی قرارداد ہے. اور ایجنڈا یہی ہے کہ اپنی شناختی کارڈ کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہمیں تمام جو لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں، انفرادی یا اجتماعی حیثیت سے، ان تمام لوگوں کی ایک تنظیم بنائی جائے. اور وہ تنظیم ایک جو سپریم کونسل کہہ لیں اس تنظیم کو، یا کوئی بھی ایک نام دیتے ہیں آپ اس کو، وہ تنظیم جو ہے وہ گاہے بگاہے اپنے مختلف پروگرامز کر کے مشاورت سے وہ ہماری شناختی کارڈ کو یعنی اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے جو بھی مشاورت کرے گی ہم سب اس کے پھر پیچھے رہیں گے اور اس کے لیے بھرپور کوشش کریں گے. اچھا، اس میں بات صحیح کہی ہے جو بھی ہے میجر صاحب نے کہ کوئی بھی کام کرنا ہو تو ہم بھی باہر نکلتے ہیں، چائے پیتے ہیں، بیٹھتے ہیں، پیسہ خرچ ہوتا ہے. تو تنظیم بھی کچھ کام کرے گی تو اس کا بھی خرچ ہوگا. تو اس کا یہی طریقہ ہے. وہ جو
اجتماعی طور پہ جب کام کر رہے ہیں، جو تنظیمیں اس شامل ہوں گی وہ اپنے تئیں اس کے اخراجات کی کوشش اٹھائیں، کیونکہ اگر آپ کسی کو ایک بار بولیں گے، آپ ایک اماؤنٹ فکس کریں گے اور کچھ کریں گے تو پھر وہ کام کبھی بھی آگے نہیں بڑھے گا، اور میں پھر ہو سکتا ہے کہ میں ایک قدم پیچھے ہٹ کے کوئی بھی میں انفرادی طور پر ہوں پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے. تو جو تنظیم اس میں شامل ہو وہ اپنے طور پہ اس پہ بجٹ پیش کریں، اپنا حصہ ڈالیں اور اس کو لے کر کے آگے بڑھیں. مالی اور جسمانی تعاون دونوں اس میں شامل کریں. یہ اس کا ایک ایجنڈا یہ پیش بنایا ہے سلیم بھائی نے، اور یہ ٹائپنگ پہ چلا گیا تو حل کر رہا ہے، قومی اسمبلی سے حل کر رہا ہے، اس کے پیچھے جو لوگ ہیں ان کا شکریہ ہوگا. لیکن اس کے لیے جو ہے وہ جلد از جلد جو ہے ہمیں اپنے تھوڑا دیکھیں، بات یہ نہیں کہ اسٹریٹ پاور پیش کرنا، جو ابھی بات ہو رہی تھی کہ ہنگامہ کریں اور ایجیٹیشن کریں، ہمیں شاید اس سے یہ مسئلہ حل نہیں کریں بلکہ ہم اور زیادہ شاید مشکل میں پڑ جائیں. ہاں، پریس کلب پہ جائیں، ایک جمہوری طریقے سے احتجاج ہوتا ہے، ہم بھوک ہڑتال والی بات ہوتی ہے، اس کے اوپر کام کریں. اسمبلیز میں ہر ایک کے لوگ موجود ہیں، کانٹیکٹ موجود ہیں، ایم ایل ایز میں، ایم پی ایز میں، سینیٹرز میں، ان حلقوں سے کوشش کریں. تو جس کی جہاں پہ جیسی سہولت ہے، جس کو جہاں پہ آسانی ہے وہ کوشش کریے. لیکن پھر بھی بات ہے کہ یہ جو کمیٹی میں کوٹ کروں گا کہ اگر یہ مسئلہ اس ترمیم سے حل نہیں ہوتا ہے تو پھر وہ دبا بس کرنے والا کام ہے. میں تیار. ایک آخری پوائنٹ جو خالد بھائی نے بھی جو کیا اور بخاری صاحب نے بھی، کہ آج ہم نے یہ بھی طے کیا ہے کہ ہم سوشل میڈیا اور پرنٹ میڈیا کو بھی اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ استعمال کریں گے. اس کے لیے بھی بخاری صاحب سے گزارش کروں گا کہ پھر اس کا کوئی لائبل بیٹھ کے بنا کے پھر یہ ذمہ جو ہے بخاری صاحب بڑی اچھی طرح انجام دیتے ہیں، ہم ان کے ہی ذمہ لگا دیں گے کہ یہ ترجمانی کا کام ہے. جس کا جو کام ہے اسے کرایا جائے گا، زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے، یہ 4 نکاتی ہم نے ایک ایجنڈا بنایا تھا، اس پہ کریں گے. باقی جو آپ لوگوں نے اسپیچز کی ان کا ایک اختصار کے ساتھ ایک چھوٹا سا وہ اقتباسات بنا دیا، وہ بھی ہم آپ کو ساتھ دے دیں گے. ان شاء اللہ وہ پریس ریلیز میں بھی چلا جائے گا، سوشل میڈیا پہ بھی دے دیں گے. الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد النبی وعلی آلہ وصحبہ وسلم. یا حی یا قیوم برحمتک یا استغیث یا صبور یا قدوس یا غفور یا ودود یا مالک یا مقتدر، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. حسبی اللہ وعلیہ توکلت وعلیہ توکلنا وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. تو ہمارے ساتھ ہے، میں صاحب تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن ایک ریکویسٹ ہے میری کہ یہاں بیٹھے ہوئے سب لوگ ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالیں اور ہاتھ کھڑا کر کے اس بات کا عہد کریں، کوشش کریں کہ ہم انشاءاللہ آئندہ ایک پلیٹ فارم پہ ہی رہیں گے. ہم سب اپنی اپنی جگہ پہ کام کرتے ہیں، ہمارے دور رہنے کی وجہ ہم سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہیں. میں بھی 61 ہوں، آپ 62 ہوں گے، 64 ہوں گے یا 50 بھی ہوں گے. وجہ جو رہی ہے وہ یہی رہی کہ ہم نے ایک دوسرے کی ٹانگیں خامخواہ کی. اب ہم عمر کو اس حصے میں کسی وقت اوپر بلاوا آ سکتا ہے اگر ہم اپنے قوم کے لیے. اب آپ دیکھیں کہ آپ کو برادری کا لقب دیا گیا 50 سال کے بعد، اس کا مطلب ہے کہ اس کے پیچھے کچھ ہے. اب ہمارے سامنے تو صرف شناختی کارڈ، اس کے